تو رحیم ہے تو کریم ہے، تیری ذات سب سے عظیم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علی نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال اللہ تعالی انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ آج ہم صبر کے متعلق پڑھیں گے۔ صبر کے بارے میں قرآن میں بہت سارے مقامات پر اس کی فضیلت، اس کی تائید آئی ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں بہت سارے مقامات پہ فرمایا ہے ان اللہ مع الصابرین، کہیں فرمایا ہے وبشر الصابرین، کہیں فرمایا ہے ولمن صبر وغفر، اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا۔ یعنی کئی جگہ پر صبر کے تعلق سے اللہ رب العزت نے فضیلت بیان کی، اس کی تاکید کی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں، صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے۔ کہیں اللہ نے فرمایا جس نے صبر کیا تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے آگے آیت میں فرمایا ہے۔ ایک جگہ جو ہے مطلب اللہ رب العزت نے صبر کے متعلق بہت ساری مقامات پر بہت ساری باتیں فرمائی، اور اللہ کے نبی نے بھی بہت ساری چیزیں ہمیں بتلائی ہیں۔ تو صبر کا مطلب کیا ہے؟ صبر کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دل کو، اپنے نفس کو، ہماری طبیعت کے خلاف جو چیزیں ہو رہی ہیں اس پر جمائے رکھنا۔ اور صبر کے 3 مقامات ہوتے ہیں۔ ایک تو اللہ کے احکامات، اس کے حکم کو اچھی طریقے سے حسن خوبی کے ساتھ ادا کرنا، پھر وہ ہمارے نفس پر کتنا ہی بوجھ گزر رہا ہو، مشکل کیوں نہ گزرے، جیسے صبح کے وقت اٹھ کر وضو کرنا، فجر میں کتنا مشکل ہو رہا ہے، نیند قربان کر کے اٹھنا پھر وضو بنانا، لیکن اس کے باوجود بندہ صبر کے ساتھ اٹھے، اپنے نیند کو قربان کر کے، ٹھنڈی کے موسم میں لحاف سے نکل کے اور وضو بنائے اور نماز پڑھے۔ اسی طریقے سے صبر جو ہے نا عن المعاصی، گناہوں پر بھی ہے، یعنی گناہ جن چیزوں سے اللہ رب العزت نے روکا ہے، خواہ وہ چیز ہمیں کتنی ہی اچھی کیوں نہ لگ رہی ہو، کتنی ہی لذیذ معلوم ہو رہی ہو، ہمارے دل کو بہت بھا رہی ہو، دل نہیں کر رہا اس کو چھوڑنے کا، نفس کے مخالفت جا کر اس مشقت کو برداشت کرنا، یہ صبر ہے۔ اور ایک صبر جو ہے مصیبتوں پہ صبر ہے، یعنی انسان بے قابو نہ ہو، مصیبت جب دنیا میں آئے، دنیا کی کوئی آئے تو وہ مصیبت میں بے قابو نہ ہو، وہ اپنے اللہ رب العزت سے بدظن نہ ہو، بلکہ صبر کرے، اور اس پر پھر ثواب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں فرماتے ہیں کہ ایمان صبر اور درگزر کرنا ہے۔ ایک شخص نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ ایمان کیا ہے یا نبی اللہ؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا صبر اور درگزر کرنا، یہ ایمان ہے۔ صبر جو ہے وہ نصف آدھا ایمان فرمایا اللہ کے نبی نے۔ اور ایک روایت میں تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو لوگوں سے ملتا جلتا رہتا ہے اور ان کی تکلیف دہ باتوں پہ صبر کرتا ہے، یہ افضل ہے ان لوگوں سے جو لوگوں سے زیادہ ملتے جلتے نہیں ہیں، ربط نہیں رکھتے اور نہ ان کی تکلیف دہ باتوں پہ صبر کرتے ہیں۔ مطلب لوگوں کے جوڑ اور ربط رکھتے ہوئے بھی اور ان کے حقوق ادا کرتے ہوئے جو بھی ماحول میں تکلیف دہ باتیں ہمارے یہ لوگ کہہ دیتے ہیں یا تکلیف دہ باتیں ہمارے درپیش ہو جاتی ہے، اس پر صبر کرنا۔ وہ گوشہ نشین لوگوں سے جو کہ لوگوں سے زیادہ میل جول نہیں رکھتے، ان لوگوں سے یہ افضل ہے، کیونکہ جو لوگ زیادہ لوگوں سے میل جول نہیں رکھتے تو ان کو زیادہ ان ساری چیزوں کا سامنا نہیں کرنا پڑتا ہے، لیکن جو ایک پریوار میں رہتے ہیں، ایک رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرتے ہیں، لوگوں کے سوشل ورکنگ کرتے ہیں، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں ہم، یا خاندان والوں کو لے کر چلتے ہیں، ان کے اچھے برے میں ان کی مدد کرتے ہیں، اور پھر ان کو لوگ کچھ کہیں، برا بھلا کہیں، تو پھر اس کو برداشت کرنا، اس پر صبر کرنا، یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور جو یہ کام نہیں کرتے، یعنی زیادہ لوگوں سے ملتے جلتے نہیں، اپنے میں رہتے ہیں، تو پھر ان کو یہ ثواب نہیں ملے گا نا۔ پھر جو لوگوں سے میل جول رکھے تو ان کو تو ثواب زیادہ مطلب ملتا ہے جب لوگ ان کو الٹا سیدھا کہتے ہیں تو۔ اور ایک روایت میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں صبر جو ہے نا وہ مصیبت کے شروع وقت میں ہوتا ہے، مطلب یہ کہ اصل جو صبر کا وقت ہے نا وہ مصیبت اور پریشانی کے بعد فوراً ہے، اس وقت پہ صبر کرنا، اس وقت ہماری زبان سے کیا بات نکل رہی ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب بات پرانی ہو جاتی ہے تو انسان کو صبر آ ہی جاتا ہے، لیکن اسی وقت فوراً جو ہمارے ساتھ حادثہ پیش ہوا ہے، یا ہمیں برا بھلا کہا گیا ہے، یا مالی اعتبار سے، یا اولاد کے اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے، اس پر فوری طور پر صبر کرنا، اپنے دل کو نبھانا، اپنے دل پر قابو رکھنا، یہ اصل ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی بھی خلاف معاملہ پیش آ جائے تو صبر کرو. بسا اوقات انسان کو مزاج کے خلاف باتیں ہوتی ہے جس سے طبیعت کی انسان کی بگڑ جاتی، تکلیف ہوتی ہے، آدمی بھڑک جاتا ہے، سخت بات کہہ دیتا ہے. تو یہ ساری باتیں بری ہے، بلکہ انسان کو چاہیے کہ وہ برداشت کرے، خاموش ہو جائے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ مجھے خلاف مزاج باتیں برداشت نہیں ہوتی. ہاں، میں نہیں کسی کی سن کے لیتی ہوں، مجھے نہیں برداشت ہے. تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، بلکہ برداشت کرنا یہ اہم ہے. جو یہ کہتا ہے نا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، میں کسی کی سن کے نہیں لیتی ہوں، تو کہا یہ تو صبر کے خلاف بات ہے. مصیبتوں پر صبر کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا کہ اللہ پاک جس کسی جماعت یا لوگ یا انسان کو اپنی محبت سے نوازتے ہیں نا تو ان کو مصیبتوں اور پریشانیوں میں پھر اللہ مبتلا کرتے ہیں، آزماتے ہیں نا، چیک کرتے ہیں. پھر جو صبر کرتا ہے اس کے لیے صبر کی جزا ہے، اور جو ہائے واویلا کرتا ہے اس کے لیے اس کی سزا ہے. سبحان اللہ العظیم. کتنی پیاری بات اللہ کے نبی نے فرمائی کہ اللہ رب العزت پتا چلا کہ جو بھی حالات ہم پر آ رہے ہیں ہم بے چین اور پریشان نہ ہو کہ اللہ آپ مجھ پہ ہی حالات آ رہے ہیں، میں ہی ملی تھی، آپ میری دعا سنتے نہیں ہیں. نعوذ باللہ، استغفر اللہ. ان تمام باتوں سے بچیں اور صبر کریں. صبر جو ہے نا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ لوگوں میں سب سے زیادہ مصیبت اور حادثے کس پر آئے؟ انبیاء کو دیے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد جو مرتبے پہ ہوتا ہے نا اس کو ملتے ہیں. تو جس کے اوپر جتنی مصیبتیں آتی ہیں، جتنی پریشانیوں میں وہ گھرا ہوتا ہے، پھر وہ مال کے اعتبار سے ہو، پھر وہ اولاد کے اعتبار سے ہو، صحت کے اعتبار سے ہو، تو وہ گھبرائے نہیں. کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ سب سے زیادہ جو ہے نا وہ انبیاء کو حادثات اور مصیبت درپیش ہے، اور اس کے بعد جو جس لیول کا ہوتا ہے نا اس کو ملتی ہے. تو پتا چلا جس کے پاس جتنی پریشانیاں، جتنے حالات، جتنے غم یا جتنی تکلیفیں کسی بھی اعتبار سے ہو، مال کے اعتبار سے، اولاد کے اعتبار سے، نکاح کے اعتبار سے، جس بھی اعتبار سے، وہ اتنا اللہ کا مقرب ہے. تو یاد رکھیں ہم کہ مصیبتوں کا آنا، پریشانیوں کا آنا یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت نہیں ہے خالی کہ اللہ ناراض ہے اسی لیے مصیبت ہے، ایسا نہیں ہے. مصیبتیں اور پریشانیوں کا آنا، پھر اس پر صبر کرنا، اسے خوشی سے جھیلنا، یہ تو انبیاء اور صلحاء کی شان ہے. سمجھ رہے؟ تو جو انسان جس قدر اللہ رب العزت کا مقرب ہوتا ہے نا وہ اتنا آزمایا جاتا ہے. اسی لیے مصیبتیں، حادثات سے ہرگز ہمیں رنجیدہ نہیں ہونا چاہیے. اس کے ختم ہونے کی صبر کریں اور دعا کرتے رہیں کہ اللہ عافیت کے ساتھ اس کو ختم کر دیجئے، لیکن گھبرائے نہیں، اللہ سے نا امید نہ ہو. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کے ساتھ ان کی بستی میں رہتے ہوئے ایک ساتھ کا صبر 40 سال کی عبادت سے افضل ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعض صحابہ کو نہیں پایا تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ان کو بلاؤ، کہاں ہیں وہ لوگ؟ تو پتا چلا کہ وہ کسی غیر آباد علاقے میں جو ہے وہ عبادت وغیرہ میں مشغول ہیں، وہ تنہائی انہوں نے اختیار کر لی ہے. تو اللہ کے نبی نے ان کو بلوایا، وہ لوگ آئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہیں کس چیز نے اس بات پر آمادہ کیا ہے کہ تم اس طرح سے وہاں پر تنہا جو ہے بیٹھے رہو اور اکیلے اکیلے رہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بوڑھا ہو گیا ہوں، ہڈیاں دبلی ہو گئی ہے، موت کا وقت قریب سمجھو آ گیا ہے، تو میں نے سوچا کہ تنہائی میں رہ کے کہیں عبادت کر لوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز میں فرمایا کہ خبردار سن لو، مسلمانوں کے ماحول اور بستی میں رہ کر، یعنی ان سے خلط ملط کرتے ہوئے، یعنی ان سے معاملات رکھتے ہوئے، ان سے بات چیت کرتے ہوئے، ان کے ساتھ رہ کر، جو بھی انسان اڑوس پڑوس میں ہے آنا جانا لگا رہتا ہے، تو سمجھ رہے نا ایسے، تو ان کے بیچ میں رہتے ہوئے عبادت کرنا تنہائی کی 60 سال کی عبادت سے افضل ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ بلند آواز سے یہ بات فرمائی. یعنی لوگوں کے ماحول سے ہٹ کر جنگل بیابان یا غیر آباد علاقے میں خدا کی عبادت سے افضل یہ ہے کہ آدمی ماحول میں رہ کر خلاف نفس باتوں کو جو ہے نا اور معاملات کو برداشت کرے. یہ افضل عبادت ہے، اس طرح سے عبادت کرنا افضل ہے. انبیاء علیہ السلام کا یہی طریقہ تو رہا ہے نا. اس کے خلاف اگر جو کرے گا تو وہ تو رہبانیت ہے، اور اسلام نے اس کو پسند نہیں کیا. اور ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مصیبت زدہ جو مصائب دنیا میں جنہوں نے برداشت کیا اور صبر کیا، ان کے چہروں کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن ان کے چہرے روشن ہوں گے. جس دن لوگوں کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے خوف اور گھبراہٹ سے، اس دن ان کے چہرے روشن ہوں گے.
ایک روایت میں آتا ہے کہ ابھی عدالت قائم نہیں ہوئی ہوگی، میزان قائم نہیں ہوا ہوگا، اور روز قیامت فرشتہ اعلان کرے گا کہ صبر کرنے والے کہاں ہیں؟ تو صبر کرنے والے کھڑے ہو جائیں گے، تو وہ فرشتے ان کو لے کر جنت کی طرف جائیں گے اور کہیں گے جاؤ. تو وہ صبر کرنے والے سارے کے سارے جنت کے دروازے پہ پہنچ جائیں گے اور کہیں گے کہ جنت کا دروازہ کھولو اور ہمیں جنت میں داخل ہونے دو. تو جنت کا جو داروغہ رضوان ہے وہ حیران ہو جائے گا کہ ابھی تو حساب کتاب نہیں ہوا. تو وہ اللہ تعالیٰ سے پوچھے گا حیران ہو کر کہ اللہ تعالیٰ ابھی تو میزان عدل قائم بھی نہیں ہوا ہے اور یہ آپ کے بندے جنت میں داخل ہونے کے خواہش مند ہے اللہ. تو اللہ فرمائیں گے میرے لیے، وہ اللہ رب العزت سے کہے گا جنت کا جو داروغہ رضوان ہے کہ اللہ اب میں کیا کروں، اب بتائیے. تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ میں نے اپنا حکم اپنی کتاب میں فرما دیا تھا کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ میرے وہ بندے ہیں جن کے ساتھ جن کے ساتھ بلا حساب معاملہ ہے، یعنی بغیر حساب کتاب کے ان کو اللہ جنت میں داخل کریں گے. کون؟ صبر کرنے والے. تو جنت کا جو داروغہ رضوان ہے وہ جنت کے دروازوں کو کھول دیں گے اور صبر کرنے والے بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل ہو جائیں گے، ان سے کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا. اور بعض بزرگوں نے تو لکھا ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت ایک بندے کو کھڑا کریں گے اور وہ بندہ جس کا رزق دنیا میں تھوڑا سا تھا، تنگ تھا رزق بہت، اور وہ تنگی کے اوپر صبر کرتا تھا لیکن اور شکر بھی کرتا تھا، اور اسی طرح اس نے وقت گزار دیا غریبی میں صبر شکر کے ساتھ. تو اللہ رب العزت اپنے اس بندے سے کیا فرمائیں گے جانتے ہو؟ اللہ کہیں گے کہ اسے معذرت کریں گے، جس طرح ایک دوست اپنے دوست سے معذرت کرتا ہے نا، جس کو ہم کہتے ہیں نا ایکسکیوز کرنا، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ ان سے معذرت کریں گے، اللہ ان سے ایکسکیوز کریں گے، جیسے ایک دوست اپنے دوست سے کرتا ہے کہ میرے بندے میں نے دنیا میں تمہیں تھوڑا رزق دیا تھا نا، کوئی بات نہیں، اچھا میں تجھے اپنی آج نعمتیں دیتا ہوں. تو اللہ رب العزت اس کو اپنی جنتیں عطا فرمائیں گے. سبحان اللہ العظیم. سوچے جو دنیا میں غربت کی زندگی گزار رہا ہے صبر کے ساتھ، وہ جنت میں 500 سال پہلے جنتیوں سے پہلے داخل ہو رہا ہے. کتنی بڑی بات ہے. اور ایک دن دنیا کے 70,000 سال کے برابر ہوگا جنت کا. ایک سال کتنا لمبا ہوگا پھر سوچے، اور 500 سال کا عرصہ تو کتنا ہی لمبا ہوگا. تو یہ ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے، جو دنیا میں ایمان والے غریب لوگ ان ایمان والے امیر لوگوں سے جن کو دنیا میں سکھ آسانی کی زندگی ملی تھی نا، اللہ تعالیٰ ان کو 500 سال پہلے جنت میں داخل فرمائیں گے. اور جو بندہ دنیا میں بے صبری کرے گا نا، وہ پھر کیا کرے گا؟ اپنے اجر کو کھو بیٹھے گا. تو صبر جو ہے نا وہ بہت بڑی نعمت ہے. حتیٰ کہ اگر کوئی نابینا ہے نا، اسے دکھائی نہیں دیتا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس بندے کی 2 محبوب چیزیں یعنی آنکھیں میں نے اس کی لے لی اور اس نے اس پہ صبر کیا نا، تو اس کے بدلے میں جنت دوں گا. آج ہمیں ایسا لگتا ہے دنیا میں کہ اللہ مجھے یہ بھی مل جائے، اللہ مجھے یہ بھی مل جائے، میری یہ تمنا بھی پوری ہو جائے، میری وہ تمنا بھی پوری ہو جائے. لیکن واللہ کہتی ہوں جب یہ سانسیں ختم ہو جائے گی نا، جب ہمیں حقیقت پتہ چلے گی کہ حقیقت کیا تھی. یہ دنیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا دارالغرور ہے، دھوکے کا گھر ہے. اس دھوکے کے گھر میں صبر کے ساتھ شکر کے ساتھ جس بندے نے زندگی گزار لی، پھر آخرت میں جنت ہمیشہ ہمیشہ کی اس کی انتظار کر رہی ہے. اللہ رب العزت ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہمیں عافیت کے ساتھ صبر کرنے والا بنائے، عافیت کے ساتھ صبر جمیل عطا فرمائے. صبر کے اوپر تو بہت بڑا ایک درس ہے، ایک ٹاپک ہے جس کو بولتے جائے انسان ختم نہ ہو. انبیاء کی زندگی، صحابہ کی زندگی، احادیث میں کتنے سارے واقعات ہیں، کتنی ساری اللہ کے نبی کی باتیں ہیں صبر کے تعلق سے، کتنی ساری فضیلتیں ہیں. بس اگر بندہ صبر کرنے لگ جائے نا اللہ کی محبت میں، واللہ کہتی ہوں کہ پھر زندگی گزارنا آسان ہو جائے گا. اصل جو چیز ہے نا وہ اللہ کی احساس اور اس کی محبت میں بندہ ہر چیز کو نبھا لے اور صبر کرے. اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ ہمیں صبر کی حقیقت ہمیں سمجھائے اور عافیت کے ساتھ